ناظرین السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نئے ٹاپک کے بارے میں کہ جو شاید ہم جس کو بہت ہی کم اہمیت دیتے ہیں, بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں, جو ہے آرٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ, یا اگر ہم اس میں اسپورٹس کو بھی شامل کر لیں تو اسلام میں کہیں ہم نے کبھی اس کا ذکر سنا نہیں کہ آرٹ, انٹرٹینمنٹ یا اسپورٹس کتنا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے, بلکہ اس طرح سے سنا کہ بہت زیادہ لہو و لعب جو ہے وہ گناہ میں شامل ہوتا ہے, بہت زیادہ وقت ضائع کرنا, اور انٹرٹینمنٹ کو تو ایک وقت ضائع کرنے کی نگاہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں. لیکن آئیے جانتے ہیں کہ دین اسلام دراصل کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں, اور کیا آرٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ کی کوئی گنجائش ہمیں ملتی ہے. اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. آغا, سب سے پہلا تو ہم سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آرٹ اور اسلام ایک سینٹنس میں صحیح ہے؟ کیا اسلام میں آرٹ کی کوئی گنجائش ملتی ہے؟ بھئی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک چوز کیا اور اس پہ یہ پروگرام آپ بنا رہی ہیں. آپ بغیر کچھ کہے ہوئے سیدھے آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آرٹ اور اسلام کیا ایک ساتھ ہو سکتے ہیں اور صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آرٹ جو ہے وہ انسان کے نیچر کا ایک پارٹ ہے. ایستھیٹکس, انسان ہر چیز میں خوبصورتی ڈھونڈتا ہے اور خوبصورتی کریٹ کرنا یہی تو آرٹ ہے. آرٹ کیا ہے؟ آرٹ کو اگر ہم ایسے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر کے طور پہ اس کی ڈیفینیشن لیں کہ حکمت اور فن جب مل جاتے ہیں تو جو چیز وجود میں آتی ہے وہ آرٹ ہوتی ہے نا. اور آرٹ کو کیسے, آرٹ کے وجود سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ خود خالق کائنات نے اپنے آپ کو آرٹسٹ کہا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا آرٹسٹ ہے نا. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, ہم نے جو ہے وہ آسمان کو جو ہے وہ ستاروں سے سجایا. تو کون سب سے بڑا آرٹسٹ ہے؟ خداوند عالم. تو اگر وہ سب سے بڑا آرٹسٹ ہے تو کیا وہ انسان کو آرٹسٹ دیکھنا نہیں چاہتا ہے؟ وہ انسان کو آرٹسٹ دیکھنا چاہتا ہے ہر چیز میں. اور آرٹ کے کتنا جو دائرہ ہے کتنا وسیع ہے. آرٹ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اچھی آواز میں ظاہر ہوتی ہے, آرٹ جو ہے وہ کبھی اچھی عمارت میں ظاہر ہوتی ہے, آرٹ کبھی اچھی زبان میں ظاہر ہوتی ہے, آرٹ کبھی جو ہے وہ اچھی تصویر میں ظاہر ہوتی ہے. ہر جگہ بیوٹیفیکیشن, جہاں جہاں بیوٹیفیکیشن شامل ہے وہاں وہاں آرٹ شامل ہے. اور آرٹ کا ہونا ہر جگہ, آپ آرٹ کو کیسے ہٹا سکتی ہیں؟ ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے, ائمہ طاہرین نے اس کا حکم دیا ہے, اور تمام جگہوں پر اس کے بنا جو ہے وہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایستھیٹکس کو اگر نکال لیا جائے تو پھر ہمارا ریلیجن اور ہمارا کلچر کیا رہ جائے گا. لباس میں جو ہے وہ آرٹ شامل ہے ہر جگہ, یعنی فنون لطیفہ کہاں شامل نہیں ہے؟ غذا پکانے میں آرٹ شامل ہے نا. اگر جو ہے وہ آرٹ نکال لی جائے تو پھر غذا کیسے پکائی جائے گی؟ کیا ہم جانوروں کی طرح کھانا کھائیں گے؟ نہیں. ہر چیز میں نظافت, نفاست, فن اور حکمت اگر ملائی جائے تو جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو آرٹ کہا جاتا ہے. آگا, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اچھی آواز میں ہے آرٹ اور اچھی ڈرائنگ میں ہے آرٹ, لیکن آپ کو ایک بات بتائیں کہ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ اگر اچھی آواز ہے تو گانا حرام ہے, ڈرائنگ اچھی ہے تو آپ شکلیں نہیں بنا سکتے, اگر آپ کی اسکلپٹنگ اچھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں مورت نہیں بنا سکتے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ آواز ہے آپ گانا نہیں گا سکتے. گانا آپ نہیں گا سکتے. اول تو گانا بالکل ہر اعتبار سے یعنی مطلقاً حرام نہیں ہے. کیا شادی بیاہ میں جو ہے وہ گانا گانے پہ مناہی کی گئی ہے؟ منع کیا گیا ہے نہیں, شادی بیاہ کے اوپر اجازت دی گئی ہے کہ آپ شادی بیاہ کے گانے گا سکتے ہیں. دوسری بات, آپ گانا نہیں گا سکتے, منقبت تو پڑھ سکتے ہیں, اللہ کی حمد تو بیان کر سکتے ہیں, نبی کی جو ہے وہ نعت تو پڑھ سکتے ہیں اچھی آواز میں, اچھے انداز میں, ائمہ کی جو ہے وہ منقبت تو پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کیا یہ آرٹ نہیں ہے؟ بہت بڑی آرٹ ہے. آپ اللہ کی حمد اتنے اچھے انداز میں گائیں یا پڑھیں کہ جو ہے وہ لوگ متوجہ ہو جائیں, تو کیا ایسا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ چلیے مورت بنانا میں مان لیتا ہوں کہ انسان کی مورت بنانا جو ہے وہ غلط ہے, لیکن یہ کہ اور ہزاروں چیزیں ہیں. مناظر فطرت کو جو ہے وہ کینواس کے اوپر لگانا, تو کیا یہ آرٹ نہیں ہے؟ مناظر قدرت کو جو ہے وہ کینواس کے اوپر اچھی طرح سے دے دینا,
یا ایون تصویر بنا لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے, اور ہمارے یہاں اتنی قدامت پسندی نہیں پائی جاتی کہ ہم تصویر ہی نہ بنا سکیں. کیا آپ یہ بتائیے کہ آپ فوٹوگرافی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ فوٹوگرافی ہاں, تو پھر تو فوٹوگرافی میں کسی کی فوٹو کھینچ لینا جائز ہے اور تصویر بنا دینا ناجائز ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے باقاعدہ فوٹوگرافی کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ آپ بتائیے. تو اسی طریقے سے ہر چیز اور کتنی چیزیں ہیں, ہر چیز ایک آرٹ ہے. اچھا کپڑا بن لینا, قالین بنا دینا, مطلب ہر جگہ آرٹ شامل ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو آرٹ سے خالی ہو. ایک گھر اگر قرینے سے سجا ہوا ہے تو ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ کیا یہ آرٹ نہیں ہے؟ ضرور ہے, بالکل آرٹ ہے نا. کوئی بھی چیز, اچھی رائٹنگ, اچھی کتابت آرٹ ہے یا نہیں ہے نا. قرآن کریم کی جو ہے وہ کیلیگرافی کہ اچھے انداز سے اس طرح سے لکھا جائے کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, یہ آرٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل, ہر چیز آرٹ ہے, ہر جگہ آرٹ ہے. اپنے جسم کو اچھی طرح سے جو ہے وہ کور کرنا, آراستہ کرنا, یہ آرٹ ہے. کیا کہا نہیں گیا ہے کہ تم لوگ سب اپنے جسم کو اچھی طرح رکھو؟ اپنے جو ہے وہ مردوں سے بھی حکم دیا گیا, عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہ جسم تو اللہ کی امانت ہے, اس کی صحت کا بھی خیال رکھو اور اس کی آرائش کا بھی خیال رکھو. کیا یہ نہیں کہا گیا ہے؟ کیا یہ آرٹ نہیں ہے؟ ہر لیول پر آرٹ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور اس کا ہونا لازم اور ضروری ہے. اگر یہ تو رہی آرٹس کی بات کی, چلو آپ نے جو حلال آرٹس جو ہیں, جائز ہیں, جو ان کے بارے میں بتایا, لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام میں انٹرٹینمنٹ کا کوئی پہلو نہیں ملتا ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا بور ہو رہے ہیں تو آپ کچھ انٹرٹینمنٹ کر لیں, کچھ اپنے دل کی ایسی خالی خواہش کوئی پوری کر لیں. اس کو کہیں گناہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ, اب یہ سب باتیں اس پلیٹ فارم سے کہے جانے کے قابل ہیں کہ دیکھیے, پہلے تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہک رہی ہے, گمراہ ہو رہی ہے. ہے کیا؟ انٹرٹینمنٹ انسان کی بہت بڑی ضرورت کا نام ہے. اچھا, ریکریشن, انٹرٹینمنٹ صرف انسان کی نہیں بلکہ حیوانات بھی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. اچھا, بالکل. اور ان کو بھی, وہ بھی کھیلتے ہیں, ان کو بھی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. انسانی سماج میں سب سے بنیادی ضرورت تو روٹی کی ہے, ٹھیک ہے. روٹی کے بعد کپڑے کی ہے, ٹھیک ہے. کپڑے کے بعد کوئی کہے گا مکان کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بنیادی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد انسان کی ایک اہم ضرورت انٹرٹینمنٹ بھی ہے. جب وہ اس کا ذہن تھک جائے, اس کے اعضاء و جوارح تھک جائے, تو اس کو وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی تفریح ہو, ہے نا, گفتگو ہو, ہے نا, ہنسی مذاق ہو, ہے نا. یہ چیزیں انٹرٹینمنٹ کے اندر آتی ہیں. کھیل کود ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے, تفریح ہو. اور اس کا انتظام ہم کو اسلام کے اندر کرنا ہوگا. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آپ یاد رکھیے کہ پھر کیا ہوگا یہ کہ ہماری نوجوان نسلیں انٹرٹینمنٹ تلاش کرنے کے لیے اسلام کے باہر جائیں گی اور وہاں سے وہی غیر اسلامی آئیڈیاز لے کے آئیں گی, ہے نا. تو انٹرٹینمنٹ کی بہت ضرورت ہے, اور انٹرٹینمنٹ کی جب ضرورت ہے تو اس کا جواب بھی ہونا چاہیے اسی باؤنڈری کے اندر. یہ دین آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک ایسا دین ہے کہ جو ہے وہ کچھ رسوم, کچھ عبادات, کچھ معاملات آپ کو بتا دے اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ. کیونکہ دراصل ایسا ملتا ہے نا کہ مووی دیکھنا حرام ہے, جو لوگ جو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. یہ دین ہے سسٹم آف لائف. اسلام ایک مکمل آئیڈیالوجی ہے, ایک وے آف لائف ہے. وے آف لائف کا مطلب کیا ہے؟ اٹ پرووائڈس گائیڈنس ان آل واکس آف لائف. زندگی کے ہر پہلو پر آپ کو گائیڈنس دیتا ہے. آپ کا بچپنا کیسا ہو, آپ کی جوانی کیسی ہو, آپ کا جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہو, آپ کا جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہو, آپ کے بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو, آپ کا ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہو. جب آپ کا دین یہ بتا رہا ہے, آپ کی اکانومی کیسی ہو یہ بتا رہا ہے, آپ کی پالیٹکس کیسی ہو یہ بتا رہا ہے, آپ کی جو ہے وہ اخلاقیات کیسی ہو یہ بتا رہا ہے, آپ کا ایتھکس کیسا ہو. تو جو دین آپ کو ایتھیکل سسٹم دیتا ہے, اکانومک سسٹم دیتا ہے, پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے,
اسپرچول سسٹم دیتا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے بارے میں خاموش رہے گا. تو کیا ہے انٹرٹینمنٹ اسلام میں, کیا ملتا ہے انٹرٹینمنٹ بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے, سب کچھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں فلم دیکھنا منع ہے, ایسی فلمیں آپ بنائیے ایشو بیسڈ کہ جس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک طرف اویئرنیس بھی حاصل ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو. مطلب وہی نا کہ سیریس ایشو کی طرف ہے جو الاؤڈ ہے. اگر جیسے کوئی نارمل ایک جیسے جو دیکھتے ہیں عام طور پر وہ, ہاں نارمل بھی مووی بنائی جا سکتی ہے, نارمل مووی بنائی جا سکتی ہیں, نارمل ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں, کھیل کود کا انعقاد کیا جا سکتا ہے, یہ تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں اور کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گی, اگر ایسی چیزیں نہیں دیں گی تو پھر کیا ہوگا, پھر باہر سے آئے گا, پھر باہر سے آئے گا. اچھی کیا ہم لوگ جو ہیں ود ان اسلامک باؤنڈری اچھی فلمیں پروڈیوس نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. بہت سی فلمیں بنائی گئی, بہت اچھی اچھی فلمیں بنائی گئی. پروفیٹ یوسف جیسے تھی, پروفیٹ یوسف ہی نہیں, ایران کی بہت سی فلموں کو آسکر ملا ہے. ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ بہت اچھی اچھی فلمیں, بہت اچھے اچھے جو ہے وہ ناول, انٹرٹینمنٹ ناول. تو کیا ناول پڑھنا ہمیشہ منع ہے؟ اچھے تاریخی ناول آپ جو ہے وہ لکھیے دیکھیے بچے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. آئی تھنک لو سٹوریز پڑھنا منع کیا گیا. آپ لو سٹوری پڑھنا بھی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایسی جو ہے مناہی نہیں کی گئی ہے کہ لو سٹوری. ایک زمانہ تھا یہ کہا گیا ہے کہ صاحب عورتوں کو سورہ یوسف نہیں پڑھنا چاہیے. کیسی بات ہے, عجیب سی بات ہے کہ عورتیں سورہ یوسف پڑھ کے کیا گمراہ ہو جائیں گی؟ قرآن کو پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا لٹریچر, اچھا ڈرامہ, اچھی فلمیں, یہ سب وقت کی ضرورت ہے, اس کو سمجھیے. چینل ون کے وسیلے سے میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں, عوام سے کہنا چاہتا ہوں, للہ ان باتوں پہ توجہ دیجیے. دین صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صرف کچھ عبادتوں میں محدود کر کے رکھ دے. دین وے آف لائف ہے. وے آف لائف جو ہے, وے آف لائف کہنا آسان کام نہیں ہے. ہر چیز کے لیے جو دین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, وہ دین آپ کی کسی ضرورت پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ انٹرٹینمنٹ انسان کی ضرورت نہیں ہے. اس انٹرٹینمنٹ انسان کی ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت. باہر گھومنے پھرنے جانا جائز ہے, بالکل بالکل جائز ہے. قرآن حکم دے رہا ہے, فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. پوری دنیا کو سیر کرو, دیکھو کہ جو ہے وہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا, ایمان والوں کا کیا انجام ہوا. پوری دنیا میں سیر کرو, قدرت کہہ رہی ہے کہ سیر کرو. آپ جائیے, گھومنے جائیے, مناظر قدرت سے لطف اندوز ہوئیے. بہت کچھ میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم لہو لعب شمار کرتے ہیں. تو یہ لہو لعب, لعب کے کیا معنی ہیں؟ لعب کے معنی کھیل. حدیثوں میں ہے بہت سے کھیلوں کو ترغیب دی گئی ہے, گھڑ سواری کی ترغیب دی گئی ہے. کون سے اسپورٹس ہیں جو الاؤڈ ہے؟ خاص کر میں تو نہیں سمجھتی کہ خواتین کے لیے کوئی اسپورٹس, آج اولمپک کا دور ہے, میں کہہ رہا ہوں ہر اسپورٹ الاؤڈ ہے. دنیا کی عورتیں میڈل لا رہی ہیں, ہر اسپورٹ الاؤڈ ہے, ایتھلیٹکس سے لے کر کے اور دنیا کا ہر اسپورٹ. حجاب کا جو مسئلہ ہوتا ہے, تو بھائی حجاب سے یہی تو الاؤڈ اور نان الاؤڈ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا عورتیں آپسی اس میں کوئی کھیل نہیں کھیل سکتی؟ کیا مرد جو ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے مجمع میں کھیل نہیں کھیل سکتے؟ یہ تو آپ یہ مان کے چل رہی ہیں کہ ہم کھیلیں اور مجمع دیکھیں. بہت سے کھیل. کیا عورتیں, مثلاً ایک بات میں پوچھتا ہوں, کیا عورتیں جو ہیں وہ دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتی؟ مطلب ضروری نہیں کہ اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کریں, اپنی ہیلتھ وائز اگر وہ کرنا بالکل بالکل. اور ہم کہتے ہیں اولمپکس میں کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتی حجاب کے ساتھ؟ اب جیسے سوئمنگ پہ نہیں ہو سکتا, ان کا جو کاسٹیوم ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ویری گڈ, صحیح ہے, لیکن عورت سوئمنگ کر سکتی ہے. اب ضروری نہیں کہ اولمپکس, کیوں ضروری نہیں کہ اولمپکس میں؟ دیکھیے اولمپکس میں بھی کر سکتی تھی اگر ہزاروں آنکھیں اس کا نظارہ نہ کریں تو. یعنی اولمپک میں جانا حرام نہیں ہے, بلکہ وہ اس وجہ سے حرام ہے کہ ہزاروں آنکھیں نظارہ کر رہی ہیں, اس لیے حرام ہے نا. کسی کمپٹیشن میں کمپیٹ کرنا حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا صرف عورتیں ہوں, مرد کا کوئی وہ نہ ہو, وہاں پہ وہ سوئمنگ بھی کر سکتی ہے. ہر طرح کا کھیل, ہر طرح کی تفریح وہ کر سکتی ہے, بشرطے کہ اس میں عریانیت کا پہلو نہ ہو. بشرطے کہ اس میں عریانیت کا پہلو نہ ہو. یہی بات مرد کے لیے ہے کہ وہ ہر طرح کا کھیل کھیل سکتا ہے. کوئی کہے کہ صاحب عورت کرکٹ نہیں کھیل سکتی, کیوں نہیں کھیل سکتی؟ بالکل کھیل سکتی. عورت جو ہے فٹ بال, اب فٹ بال عورت مردوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی, آپس میں تو کھیل سکتی ہے, کس نے منع کیا ہے؟ اور یہ
انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کے جسم کے لیے صحیح ہے, اس کے جو ہے وہ ذہن کے لیے صحیح ہے, اس کے مینٹل ہیلتھ کے لیے صحیح ہے, اور اس کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے صحیح ہے نا. اسلام عورت کو اس طرح سے نہیں کہ وہ جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کر کے گھر کے کسی کونے میں بٹھا دے تو اس کی جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہو جائے گی, مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو جائے گی, اور وہ کسی کام کی نہیں رہے گی. آج بدئی زمانہ کے بدلنے کے ساتھ سمجھنا چاہیے. یہ بتائیے آج سے 50 سال پہلے بچیوں میں تعلیم کا اتنا رواج تھا؟ تھا؟ بتائیے. اب ہوا نا, پڑھایا جا رہا ہے. یعنی بات سمجھ میں آئی, لوگوں کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں تھا, صحیح نہیں تھا. اسی طریقے سے دیکھیے تبدیلی ایسے ہی آتی ہے. سماج میں جو تبدیلی آتی ہے, سوشل چینجز جو ہیں وہ ایک رات میں نہیں آتے ہیں. کون سے اسپورٹس ہیں جو اسلام جن کو پروموٹ کرتا ہے کہ یہ بچوں کو سکھانے چاہیے, یا جو بھائی رسول اسلام کی حدیث کے مطابق 2 اسپورٹس کا تو بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے, لیکن وہ بھی میں کہوں گا کہ اس کو سمبولیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے پروفٹ نے 2 باتیں کہی ہیں کہ اپنی بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ اور آرچری سکھاؤ, گھوڑ سواری سکھاؤ, ہارس رائڈنگ. تو اس کو 2 طرح دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں 2 طرح سے دیکھیے. دین کو سمبولک لینگویج میں رسول, قرآن کی آیتیں سمبولک لینگویج میں گفتگو کرتی ہیں, رسول کی زبان بھی سمبولک ہے. ہارس رائڈنگ رسول 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں, تو وہ ہارس رائڈنگ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر رسول آج کے دور کی بات کی جائے تو گویا رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ مینس آف ٹرانسپورٹیشن اس وقت سب سے اچھا گھوڑا تھا, وہ آنا چاہیے چلانا, وہ آنا چاہیے تھا. تو آج کے بچے کو کار چلانا بھی آنا چاہیے, بائک چلانا بھی آنا چاہیے, کیونکہ یہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے گا. آرچری, آپ دیکھیے آرچری کیا ہے, آرچری کیا چیز ہے؟ ضروری ہے کہ بس وہ ایک کمان ہو, ایک تیر ہو, اس کے ذریعے سے نشان لگائے. آرچری کا مطلب نشانے بازی, کانسنٹریشن. بچوں کو ایسا اسپورٹ سکھاؤ کہ ان کی کانسنٹریشن کر سکیں وہ ایک طرف, نشانے بازی کی طرف. اور بہت کچھ آگے بھائی دوڑ میں حصہ لو, دوڑ کرو. یہ دوڑنا جو ہے وہ کیا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے شرعی چیزیں اپنی جگہ آتی رہیں گی, لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں اس بات کو ذرا غور سے ناظرین سنیں اور سمجھیں کہ آرٹس اور انٹرٹینمنٹ کو اگر ہم نے اپنے یہاں پراپر جگہ نہیں دی تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ یہ چیزیں انسان کہیں اور سے جا کے حاصل کرے گا. آرٹس, اب آپ آرٹس کی بات کریں, آپ سوچئے کہ ہندوستان میں تاج محل کیا ہے, کیا ہے؟ آرٹس کا بہترین نمونہ ہے. اگر آرٹسٹ نے یہ تاج محل نہ بنایا ہوتا تو جو ہے وہ آج پوری دنیا کے دیکھتی, کہتی ہے کہ اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ ہے. اسلامک آرکیٹیکچر کیا ہے؟ آرٹس ہی تو ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ. آغا پھر یہ جو ہم نے اکثر سنا ہے کہ یہ جو ٹائم پاس چیزیں ہیں یہ لہو و لعب میں شمار ہوتی ہیں, اور لہو و لعب گناہ ہیں, بلکہ ایسی حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ اگر آپ وقت ضائع کرتے ہیں تو آخرت میں وہ حسرت و یاس کا باعث بنے گا جو وقت ہم نے دنیا میں ٹائم پاس کیا ہے, ضائع کیا ہے. یہ سب چیزیں دیکھیے, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ریلیٹیو ہیں. پاس, ٹائم پاس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ لہو لعب وہ چیز ہے. لہو لعب کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہر چیز میں آپ کو بالکل کانکریٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے. کانکریٹ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو خود سے فراموش کروا دے یا اللہ سے فراموش کروا دے تو وہ لہو لعب ہے. جیسے مثال, ایک کھیل چل رہا ہے, ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں, نماز کا وقت آ گیا, کھیل کلائمیکس پہ پہنچ گیا, آپ کہہ رہے ہیں بھائی ختم ہو جائے تو میں نماز پڑھوں. ادھر وہ کھیل ختم ہوا, ادھر نماز کا وقت ختم ہوا. یہ ہے لہو لعب. کوئی چیز میں محو ہو جانا, ایسا محو ہو جانا کہ آپ کو اپنے فرائض یاد نہ رہیں. اچھا, لیکن فرائض سے تھک کے تفریح کے لیے کرنا یہ لہو لعب نہیں ہے, یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ کی ضرورت ہے. یوں تو کام میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آفس گیا ہے, اس کے لیے لائیولیہوڈ کمانا عبادت ہے, لیکن کئی بار اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے, تو وہ بھی گناہ بن جاتا ہے. وہ گناہ ہے, پھر وہ لائیولیہوڈ کمانا گناہ ہے جو آپ کو اتنا فراموش کر دے اپنے آپ سے کہ آپ نماز کا وقت بھول جائیں. میں نے عرض کیا نا, دیکھیے ہر چیز گناہ ہے. آج میں آپ کو ایک بات کہہ دوں بہت بڑی, کبھی کبھی عبادت بھی گناہ بن جاتی ہے. جی بالکل, اگر کوئی عبادت آپ کو آپ کے فرائض سے جو ہے وہ الگ کر رہی ہے,
فرائض مطلب فرائض عبادت سے تو مراد فرائض بالکل مولا نے کہا ہے آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کے لیے محنت کریے, جا کر کے بازاروں میں دھوپ میں جائیے, محنت کریے اور رزق لا کے کمائیے. اس سے فرار کرنے کے لیے ایک آدمی جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ, عبادت کرنے لگے, تو یہ عبادت کیا ہے؟ فرار ہے, پھر تو بوجھ ہے, اس بوجھ ہے, فیملی لائبلٹی ہے, اور ایک طرح سے گناہ ہے. گناہ ہے. عبادت کے وقت اچھی ہے, ذکر الہی. آپ بتائیے امیر المومنین سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ جاتے تھے کہ نہیں اپنی جو ہے وہ عبادت کے درمیان جاتے تھے, رزق کمانے کے لیے جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ ہر امام نے رزق کما کے دکھایا. تو جب کوئی چیز آپ کو فراموش کر دے, آپ کے فرائض سے آپ کو دور لے جائے, تو وہ چیز بری بن جاتی ہے, تو آپ کی نوکری آپ کے لیے گناہ بن جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ تھکے ہوئے جسم, تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ تفریح کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالیں گے اپنے بچوں کے ساتھ, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں کہ لہولا, اپنے بچوں کے ساتھ انسان تھکا ہوا آیا, اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیرم کھیلیں گے, تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارے, کوالٹی ٹائم گزارے, اور اس درمیان بچوں کو کچھ باتیں سکھائیں. اس کا اس وقت وہ کیرم کھیلنا اس کے لیے بہت اچھا ہے, بے انتہا اچھا ہے, اور میرے خیال سے اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ وہ یہ لہو لعب نہیں ہے, اس کا اللہ کا حساب نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ہاں اللہ کے ہاں نیکی شمار ہوگی. کہ بچوں کو, فیملی کو ٹائم دیا ان کے ساتھ کھیلنے, اور خود اپنے لیے مثلا اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے, مثال کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا پلے اسٹیشن بالکل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, گھومنے چلے گئے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم, یہ بالکل وہی فلسفہ ہے کہ جب جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتے تھے, تو ائمہ نے کیا کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خداوند عالم کو برا لگتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہوگے؟ تو اللہ کو برا لگتا ہے. ارے اللہ کی نعمتوں پر مومن کا حق پہلے ہے, دوسروں کا بعد میں, مومن کا حق پہلے ہے. تو اسی طریقے سے آرٹس اور انٹرٹینمنٹ کا اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کل کو جب یہ ہاتھوں سے چلا جائے گا اور آپ کا بچہ کہیں اور سے انٹرٹینمنٹ حاصل کرے گا, کہیں اور سے یہ چیز حاصل کرے گا, تب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا بچہ گمراہ ہو گیا, بگڑ گیا. کیونکہ اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ لہو لعب ہے, وقت کا ضیاع ہے. وقت کا ضیاع, یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے, وقت کا صحیح استعمال ہے. جی یہ وقت کا صحیح استعمال ہے. اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ہیلدی تفریح کرنا, یہ وقت کا صحیح استعمال ہے. جو فیملیز میں ایسا نہیں ہوتا, ان کے بچے دکھائی دیتے ہیں کلبنگ کر رہے ہیں, پبنگ کر رہے ہیں, وہ تو زیادہ بچے برباد ہو رہے ہیں, گمراہی ہے, کانسرٹس جا رہے ہیں, میوزیکل کانسرٹس ہو رہے ہیں. جی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوالٹی وقت گزارنا, ان کے ساتھ تفریح کرنا, خوش مزاقی کرنا, ہنسی مذاق کرنا. آپ کو معلوم ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. حضرت علی اپنے دوستوں, اپنے اصحاب کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے, مذاق کیا کرتے تھے. اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہم اسکرین پہ نہیں بتا سکتے کہ جو ہے وہ مولا کو یہ الزام بھی لگایا گیا کہ صاحب یہ تو جو ہے وہ ان کے اندر خوش مزاقی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جو حضرت علی کی معراج تھی, جو حضرت علی کی خصوصیت تھی, اس کو ان کی ڈیمیرٹ شمار کیا جا رہا تھا کہ مولا کل ایمان ہو کر ایمان اور اسلام کے اس مرتبے تک پہنچ کے اپنے آپ کو خوش مزاج بنائے رہتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. اور اس کے اوپر اسلامی امت جو ہے ان پہ الزام لگا رہی ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ پر اس طرح سے جو ہے وہ الزام لگائے, یا اس کو لہو لعب کہے, یا اس کو ضیاع وقت کہے, اس کی مینٹیلٹی سمجھ لیجئے وہی ہے کہ جو حضرت علی کو کہہ رہی تھی, ہے نا. رسول اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش مزاقی کیا کرتے تھے, کیونکہ انسانیت کی علامت ہے کہ آپ لوگوں سے ہنس کے ملیں, ہنسی مذاق. ہاں اب ہنسی مذاق میں دیکھیے ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. ہنسی مذاق توہین نہ بن جائے, توہین بدتمیزی میں نہ آ جائے. مزاح کیا ہے, تحقیر, توہین کیا ہے؟ مزاح وہ ہے جو مزاح کرنے والا اور مزاح جس سے کیا جا رہا دونوں کا دل خوش ہو, دونوں کا دل خوش ہو تو مزاح ہے. ایک آدمی کا دل خوش ہو, دوسرے کی جو ہے وہ دوسرے کا جو ہے وہ دل میں تکلیف ہو جائے, تو وہ کیا ہے؟ ہیومر اور سرکازم میں وہ توہین ہے نا. ہر چیز کی لمٹ ہے, ہر چیز
رسول اسلام بھیجے ہی اس لیے گئے تھے کہ ہر چیز کو وہاں تک کر کے دکھا دیں جہاں تک وہ چیز کیا ہے, اچھی ہے. جب اس سے تجاوز کر جائے تو وہ چیز بری بن جاتی ہے. کبھی کبھی عبادتیں بھی حد سے تجاوز کرنے پر بری بن جاتی ہیں, حد سے تجاوز کرنے. رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ عبادت کو بھی اس باؤنڈری تک کر کے دکھا دیں کہ جہاں تک صحیح ہے اس کے آگے نہ بڑھنے پائے. مال کمانا بہت اچھا ہے لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے, اس کے آگے اگر آپ بڑھے تو پھر آپ جو ہیں وہ صحیح آدمی نہیں ہیں, ہے نا. ہر چیز, چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ سیاسیات ہو, چاہے وہ معاشیات ہو, ہر چیز. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ آرٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے, انٹرٹینمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اپنے سماج میں پرووائڈ نہیں کیا, جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں, سیدھی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دین کا مطلب عبادات سمجھا ہے, دین کا مطلب صرف معاملات سمجھا ہے, دین کا مطلب یہ نہیں سمجھا ہے. ابھی ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ دین پورا نظام حیات ہے. اگر نظام حیات ہے تو پیدائش سے لے کے مرنے تک ہر چیز میں ہدایت دیتا ہے. تو اس میں بھی ہدایت دیتا ہے کہ آپ کو تفریح کی ضرورت ہے, ہاں ہے. جب ضرورت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, دین بتائے گا کہ یہ تفریح کرو, یہ تفریح نہ کرو. آگا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ سے بھی ہم بس یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کی تفریح ہے تو آپ کو حرام کی طرف ہی لے جائے. آگا نے بہت سارے اگزامپلس دیے کہ جو آپ لیجر ٹائم جو انجوائے کر سکتے ہیں وہ حلال ذریعے سے بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے, بلکہ کرنا بھی چاہیے تاکہ انسان کا جو ذہن ہے وہ زیادہ تھکے نہ یا پریشان نہ ہو. اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.